السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 32، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند سمجھنا۔ بخاری و مسلم، زواجر، صفحہ 275۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو کوئی آدمی ناپسند سمجھے، کوئی آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند نہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بندے کا ایک عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے مشتاق رہتا ہے کہ کب میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کر لوں، کب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لوں، مشتاق رہتا ہے۔ تو وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کی ملاقات کے لیے مشتاق رہتا ہے کہ کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور کب میں اللہ کی ملاقات کر لوں، کب میں اللہ کی ملاقات کروں، کب میں اللہ کی زیارت کروں۔ اس کو ایک شوق لگا رہتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں جب تک اس کی زندگی باقی ہے وہاں تک وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، اور اس کا اندر سے اشتیاق یہ ہوتا ہے کہ میری یہ دنیاوی زندگی پوری ہو جاوے تو میں فوراً اللہ کی ملاقات کروں۔ ایک اس کو شوق لگا رہتا ہے، چونکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کر کے اس کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت راسخ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر لیے پھرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے، اللہ کی ملاقات کرنے کو ناپسند سمجھے، تو یہ محرومی کی بات ہے، اور اس طرح اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 33، زکوٰۃ نہ دینا۔ سورہ حامیم، سجدہ، آیت 6-7۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس آدمی کا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فریضہ اس کے اوپر عائد ہوا ہے اس کو ترک کر رہا ہے، اور کسی فرض کو چھوڑنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس کو چھوڑنا کبیرہ گناہ۔ زکوٰۃ جس آدمی کے اوپر فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کو چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ۔ تو بہرحال زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ۔ نمبر 34، بغیر عذر کے دیر سے زکوٰۃ دینا۔ زواجر، صفحہ 287۔ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ نکالتا بھی ہے، لیکن بغیر عذر کے، یعنی کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرتا ہے اور دیر سے نکالتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی، سال گزر گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو گئی، اب وہ ہر سال اس کو جو ہے رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا سال جو ہے رمضان کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے رمضان آئے گا اس کا سال پورا ہو جائے گا، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ تو ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور ہر سال اس کو رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے باوجود کوئی عذر نہیں ہے، کوئی کارن نہیں ہے، پھر بھی وہ رمضان میں یا رمضان کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں سستی اور کاہلی سے زکوٰۃ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اور 5 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد پھر
دماغ میں آتا ہے تو زکوٰۃ نکال دیتا ہے، نکالتا ہے لیکن تاخیر سے نکالتا ہے، اور تاخیر سے نکالنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی کارن بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر عذر ہو، مثلا وہ مستحقین کو تلاش کر رہا ہو، چند مستحقین ملے تو اس نے اپنے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو جو ہے تھوڑی تھوڑی رقم دے دی، اس کے باوجود ابھی زکوٰۃ کی رقم بچی ہوئی ہے، تو اب وہ اور مستحقین کو تلاش کر رہا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں لیٹ ہو رہا ہے چونکہ مستحقین نہیں مل رہے ہیں، اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہی ہے، لیکن یہ کہ مستحق ملے، یا یہ کہ اس نے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے کہ جیسے جیسے مستحقین ملتے جائیں گے ان کو دیتا رہوں گا، اس کی نیت دینے کی ہی ہے، زکوٰۃ اس نے نکال ہی دی ہے لیکن الگ جگہ کے اوپر رکھ دی ہے، اس کو مانو کہ ایک آدھ مہینے کے اندر 2-3 مستحقین مل کے اس کو دے دیا، پھر اور مستحقین مل کے اس کو دے دیا، کوئی سفراء کرام آ گئے ان کو دے دیا، اس طرح دیتا رہتا ہے پورے سال میں۔ زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو الگ الگ جگہوں کے اوپر، مدرسوں کے اندر اور جہاں مستحقین جگہیں استحقاقی جگہ ہیں وہاں پر دیتا رہتا ہے، مستحقین کو دیتا رہتا ہے، سفراء کرام کو دیتا رہتا ہے، تو یہ ایک اس کی وجہ سے جو ہے گنہگار نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تاخیر تو مستحقین کو تلاش کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی کارن نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، مستحقین موجود ہیں پھر بھی نہیں دیتا ہے، اپنے پاس روک کر کے رکھتا ہے، ضرورت مند موجود ہیں پھر بھی نہیں دیتا ہے، اور سستی کی وجہ سے تاخیر کرتا رہتا ہے، پھر جب دماغ میں آتا ہے 8-10 مہینے کے بعد تب تھوڑا تھوڑا نکالتا ہے، تو یہ بغیر عذر کی تاخیر اور بغیر عذر کے دیر کرنا زکوٰۃ دینے کے اندر یہ گناہ ہے۔ نمبر 35، اپنے واقعی تنگ دست مقروض کے ساتھ قرض خواہ کا چمٹے رہنا یا مقروض کو بلا وجہ قید کرنا۔ زواجر صفحہ 250۔ تنبیہ: قرض خواہ اگر واقعی تنگ دست مقروض کو تنگ کرتا ہے، قرض خواہ اگر واقعی تنگ دست مقروض کو تنگ کرتا ہے تو یہ مسلمان کو ایذائے شدید پہنچانے کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہے، اگر نرمی سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ زواجر صفحہ 297۔ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا اور جس کو قرضہ دیا ہے وہ اتنا مقروض ہے اور اتنا تنگ دست غریب ہے کہ وہ قرضے کو واپس لوٹا نہیں پا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لوٹانے کی، لیکن لوٹانے کی اس کے پاس بظاہر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے ارادے ہیں، عزائم ہیں کہ میں جتنا ہو سکے جلدی سے اس کو واپس پیسے لوٹا دوں، لیکن اتنا تنگ دست اور غریب ہے کہ وہ لوٹا نہیں پا رہا ہے۔ تو اب جس نے قرضہ دیا ہے وہ قرض کا، جس نے قرضہ دیا ہوگا قرض کا، اگر قرض کا اس مقروض کو تنگ کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، یا اس کو پکڑ کر کے قید کر لیتا ہے کہ تو میرا قرضہ کیوں نہیں دے، اس کو پکڑ کر کے قید کر لیا، اس کو پریشان کیا، اس کو تنگ کیا، اس بار بار جو ہے اس کے پاس مانگنے کے تقاضے کیے، اتنے تقاضے کیے کہ وہ تنگ ہو گیا، تو اس طرح فقیر غریب تنگ دست مقروض کو تنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں گویا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، جس نے قرضہ لیا ہے مسلمان ہے، اور چونکہ وہ قرضہ واپس نہیں دے پا رہا ہے اس وجہ سے قرض خواہ اس کو تنگ کرتا ہے، تو تنگ کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا، بغیر کسی عذر کے تکلیف پہنچانا، یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔
لہذا اگر مقروض تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تو اس کو تنگ کر کے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اس کے اوپر چمٹتے نہیں رہنا چاہیے، اس کے پاس چمٹے نہیں رہنا چاہیے، یا اس کو کسی طرح کی سزا نہیں دینی چاہیے، اس کو قید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، یا تاخیر کا معاملہ کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جب تجھ سے ہو سکے دے دینا، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تنگ دست مقروض کو تنگ کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو قید میں ڈالتا ہے، تو گویا کہ ایک مسلمان کو بلا وجہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا سخت گناہ اور حرام ہے۔ اس وجہ سے قرض خواہ کا کسی تنگ دست مقروض کو تنگ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہاں البتہ نرمی سے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ مثلا قرض خواہ نے مقروض کو کہا کہ بھائی جو میں نے قرضہ دیا ہے اس کے تقریباً کافی سال ہو گئے، تو آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے پہنچاؤ تو انشاءاللہ قرضہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نرمی سے بات کرتا ہے، نرمی سے سمجھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو تنگ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مقروض بھی تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر مقروض تنگ دست اور غریب نہیں ہے، جس وقت قرضہ لیا تھا اس وقت تو مقروض تنگ دست اور غریب تھا، اس وجہ سے لیا تھا، بعد میں اللہ نے اس کو مالدار کر دیا، جس نے قرضہ لیا تھا اس کو اللہ نے مالدار کر دیا، اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ قرضہ چکا سکتا ہے، اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اس کے باوجود قرض خواہ کا پیسہ اپنے پاس دبا کر کے رکھا ہوا ہے، قرض چکاتا نہیں ہے، تو ایسے مقروض کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے مقروض کے پاس سے جتنا ہو سکے جلدی سے اپنا قرضہ وصول کر لینا چاہیے، وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ اگر قرض خواہ اس کے پاس قرض مانگے گا تو گناہ نہیں ہوگا، اور قرض کے مانگنے کے اندر تھوڑی سی شدت سے کام لے گا تو اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو قرضہ دیا تھا اس کے پاس قرض چکانے کے پیسے موجود ہیں، اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایکسٹرا اتنا پیسے موجود ہیں کہ جس کو وہ قرض خواہ کو واپس چکا سکتا ہے، اپنا قرضہ جو ہے پورا کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کر رہا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں پھر بھی نہیں دیتا ہے، تو ایسے مقروض کو سختی کے ساتھ جو ہے ایسے مقروض کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے کسی بھی طریقے سے اس کے پاس سے اپنا قرضہ وصول کر لینا چاہیے۔ اور آج کل تو قرض خواہ کے چپل گھس جاتے ہیں، آج کل قرض خواہ کے چپل گھس جاتے ہیں، لیکن مقروض قرضہ چکانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں دے رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن پیسے موجود ہوتے ہیں پھر بھی قرض خواہ کو پیسے واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ یہ تو چوری اور پھر سینہ زوری، چوری اور پھر سینہ زوری ایسا معاملہ ہو گیا کہ ضرورت تھی تب قرض خواہ کے پاس گئے اور میٹھی میٹھی بات کر کے قرضہ لے لیا، برابر، اب کام پورا ہو گیا، اب تو کون نے میں کون، راستہ بدل دیا۔ اس نے بیچارے نے احسان کیا کہ اس کی ضرورت کے اندر اس نے پیسے استعمال کرنے کو دیے قرض کے طور پر، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اپنا کام نکل گیا، تو اب قرض خواہ کی طرف کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کے راستے کے اندر چلتا بھی نہیں ہے، اور اپنا منہ ادھر مشرق کی طرف کر دیا، اس کا منہ مغرب کی طرف ہو گیا، دونوں کے منہ بھی آمنے سامنے ملتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، مطلب جو تھا وہ پورا ہو گیا، اب تو کون نے میں کون۔ ارے بھائی اس نے ایک تنگ وقت کے اندر آپ کا کام ساتھ دیا، آپ کا کام کیا، تو آپ کو بھی تو جو ہے
اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. جب اللہ نے انتظام کر دیا پیسے کا تو اس کو لوٹا دینا چاہیے اور از خود جا کر کے لوٹانا چاہیے. لیکن ابھی زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ از خود لوٹانے والے بہت کم ہیں. زیادہ تر تو قرضہ دینے والے بیچارے تھک جاتے ہیں دھکا کھا کھا کر اور چپل بھی گھس جاتے ہیں. مشکل سے جو ہے اس کو قرضہ واپس ملتا ہے. اور یہ معاملات کی گڑبڑی، ایک آدمی کے احسان کو اس طرح بھول جانا اور اس کو بار بار قرضہ مانگنے کی زحمت دینا، یہ بھی تو اس کو تکلیف دینا ہے. یہ بھی تو اس کو تکلیف دینا ہے، یہ بھی گناہ ہے. اس لیے جب قرضہ لے کر جس مدت کے اوپر چکانے کی بات ہوئی تھی وہ مدت آ جائے اور قرضہ چکانے کا انتظام ہے تو فوری طور پر اسی مدت کے اوپر قرضہ چکا دینا چاہیے. اور اگر اس مدت کے اوپر قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے تو مدت اور بڑھا دینی چاہیے کہ ابھی 2 مہینے اور بڑھا دو، میں قرضہ چکا دوں گا. اس 2 مہینے کے اندر انتظام ہو جاوے تو پھر چکا دینا چاہیے. لیکن بلا وجہ قرضہ چکانے کے اندر تاخیر کرنا اور قرضے کا انتظام ہوتے ہوئے قرضہ نہ چکانا یہ بھی گناہ ہے. اور مقروض کو، یہ قرض خواہ کو تنگ کرنا ہے، قرض خواہ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر اس طرح کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی قرضہ دیتا بھی نہیں ہے، چاہے اس کی حالت کیسی بھی ہو جاوے. اس سے معاملات کے اندر کلیئر رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے. معاملات میں جب آدمی صاف رہتا ہے تو ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے. اور جو آدمی معاملات کے اندر گڑبڑی کرتا ہے، چاہے وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو، نوافل کا پابند ہو، قرآن کی تلاوت کا پابند ہو، اور دوسرے اعتبار سے بھی وہ اچھے طریقے سے رہتا ہو، لیکن معاملات کے اندر گڑبڑی کرنے والا ہے، معاملات کے اندر کلیئر نہیں ہے، معاملات کا صاف نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو لوگ پھینک دیتے ہیں. اس لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور معاملات کے اندر صاف رہنے والا بنائے. معاملات کی گڑبڑی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.